آج کے درس میں ہم کلام کی تعریف اور کلام کتنی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے اس حوالہ سے ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے کلام کی تعریف۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد۔ کلام وہ لفظ ہوتا ہے جو دو کلموں کو اسناد کے ذریعے ضمن میں لیتا ہے، جو دو کلموں کو اسناد کے ذریعے ضمن میں لیتا ہے۔ یہ تو کلام کی تعریف ہو گئی۔ اب اس سے ہمیں ایک اور تعریف حاصل ہوئی۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ اسناد پھر کیا چیز ہے؟ کہ کلام تو وہ لفظ ہے جو دو کلموں کو، یہ بھی آسان ہوا کہ دو کلمے بھی ضمن میں لینا، اپنے اندر داخل کرنا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ تو اسناد کیا چیز ہے؟ یہ ایک نیا لفظ ہے ابتدائی بچے کے لیے، ابتدائی طالب علم کے لیے، کہ اسناد کیا چیز ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم اسناد کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اسناد کی تعریف یہ ہے کہ دو کلموں میں سے ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ اس طرح، اس حیثیت سے یا اس طرح سے نسبت دینا کہ وہ مخاطب کو پورا فائدہ دے اور متکلم کا سکوت بھی اس پر صحیح ہو۔ یہ کلام کی تعریف کے بعد اسناد کی تعریف ٹھہری کہ دو کلموں کو آپس میں اس اعتبار سے ملانا کہ مخاطب کو اس سے پورا فائدہ حاصل ہو جائے اور متکلم کا سکوت بھی اس پر صحیح ہو۔ مثال کے طور پر زید قائم، زید قائم، زید اکیلا ایک کلمہ ہے، قائم اکیلا دوسرا کلمہ ہے۔ جب ہم ان دونوں کلموں کو ملائیں گے تو یہ کلام بن جائے گی۔ یہی چیز انہوں نے کہا کلام کی تعریف میں کہ کلام وہ لفظ ہوتا ہے جو دو کلموں کو اسناد کے ذریعے ضمن میں لیتا ہے۔ اب ان دو کلموں کے اندر اسناد بھی پایا جا رہا ہے کہ ایک کلمے کو دوسرے کلمہ کی طرف ہم نسبت دے رہے ہیں۔ زید کو قائم کی طرف نسبت دے رہے ہیں۔ زید کا قیام کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ زید کھڑا ہونے والا ہے، ایک نسبت دی جا رہی ہے، اور اس سے ہمیں پورا فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے۔ جب بچے کو کہا جاتا ہے، طالب علم کو کہا جاتا ہے کہ جی زید قائم، تو جملہ پورا ہو گیا، بات پوری ہو گئی، اور آپ کو اس سے پورا فائدہ حاصل بھی ہوا۔ ایک مکمل بات سمجھ میں آ گئی کہ زید قائم سے مطلب زید کھڑا ہونے والا ہے، یا یوں بھی کہہ لیں قام زید، قام زید، زید کھڑا ہوا۔ اب دونوں اعتبار سے زید قائم میں زید مبتدا ہے اور قائم اس کی خبر ہے، مطلب زید مسند الیہ ہے اور قائم مسند بہ ہے، تو دونوں کے اندر نسبت پائی گئی، اسناد پایا گیا، اور دو کلموں کو آپس میں ترکیب بھی ملی، مرکب ہونا بھی ملا، آپس میں ملنا بھی ملا، اور اس اعتبار سے یہ کلام ٹھہرا۔ زید قائم یہ کلام ہے، قام زید یہ بھی کلام ہے۔ قام فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے، تو قام فعل جو ہے یہ مسند بہ ہے، کیونکہ ہم فعل کی علامتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ فعل ہمیشہ مسند بہ ہوتا ہے، یعنی مخبر بہ ہونا، اور زید وہ مسند الیہ ہوتا ہے، یعنی مخبر عنہ ہونا۔ اب زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ زید کھڑا ہوا۔ اب اس اعتبار سے اس قام زید کے اندر بھی اسناد پایا گیا، زید قائم کے اندر بھی اسناد پایا گیا، تو گویا کہ یہ کلام ٹھہرا، اور باقی جس کے اندر اسناد نہیں ہوگا وہ کلام نہیں ٹھہرے گا۔ اب آئیے، ہمارے ذہن میں مختلف سوالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ سر کلمہ کی تو تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کو جوڑا کریں تو کلام تو بن سکتی ہے، کہ کلام دو کلموں کو آپس میں ملانے سے بنتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دو اسموں کو ملائیں تو کیا کلام بن سکتی ہے؟ کیا ہم دو فعلوں کو سر ملائیں تو کیا کلام نہیں بنے گی؟ کیا ہم دو حرفوں کو ملائیں، کلمہ ہی ہے نا، تو کیا کلام نہیں بنے گی؟ کیا ایک اسم اور ایک فعل کو ہم آپس میں ملائیں تو کلام نہیں بنے گی؟ کیا ایک فعل اور ایک حرف کو ہم ملائیں تو کلام نہیں بنے گی؟ کیا ایک اسم اور ایک حرف کو آپس میں ملائیں تو کلام نہیں بنے گی؟ تو گویا کہ یہ ہمارے ذہن میں ایک عقلی احتمالات، ہمارے ذہن میں ایک احتمالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ کلام دو کلموں کو آپس میں جوڑنے سے بنتی ہے، تو ہم ایسے دو کلموں کو آپس میں جوڑ لیں نا، دو اسموں کو جوڑ لیں تو کیا کلام بنے گی؟
دو فعلوں کو جوڑنے سے کیا کلام بنے گی؟ دو حرفوں کو جوڑنے سے کیا کلام بنے گی؟ کہ دو کلمے تو ہیں نا، ایک اسم اور ایک فعل کو آپس میں جوڑیں، مرکب کریں تو کیا کلام بنے گی؟ ایک فعل اور ایک حرف کو آپس میں جوڑے تو کیا کلام بنے گی؟ ایک اسم اور ایک حرف کو آپس میں جوڑے تو کیا کلام بنے گی؟ تو ان سارے احتمالات کا ایک ہی جواب ہے کہ کلام کی تعریف میں ہم نے ایک شرط لگائی ہے، ایک شرط لگائی ہے، وہ ہے اسناد، کہ جب دو کلموں کو آپس میں ملایا جائے، الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، جس کلام کے اندر مسند الیہ ہونا اور مسند بہ ہونا، یہ دو چیزیں کلام کے لیے ضروری ہیں، یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو کلام بنے گی، اس کے علاوہ کلام نہیں بنے گے۔ تو گویا کہ اب دو اسم جب بنائیں گے، زید قائم، دونوں اسم ہیں، دونوں اسم ہیں، تو گویا کہ یہ زید مسند الیہ اور یہ قائم اس کا مسند بہ، دونوں چیزیں ہمیں حاصل ہو گئیں، یعنی مسند الیہ ہونا بھی اور مسند بہ ہونا بھی۔ گویا کہ اسناد کا لفظ دونوں چیزوں کو شامل ہے۔ جب کوئی بندہ بولے، کوئی طالب علم بولے اسناد سے کیا مراد ہے، تو اسناد مسند الیہ کو بھی اور مسند بہ کو بھی اپنے ضمن میں لیتا ہے، اپنے ضمن میں لیتا ہے۔ اسناد بول کر مسند الیہ بھی مراد لیا جاتا ہے اور مسند بہ بھی مراد لیا جاتا ہے۔ لفظ اسناد سے یہ دونوں چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اب دو اسموں سے کلام گویا کہ بن سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر مسند الیہ ہونا بھی پایا گیا اور مسند بہ ہونا بھی پایا گیا۔ کلام کی شرطوں پر دو اسموں سے کلام بننا درست ہوا، اس اعتبار سے یہ کلام ہوا، زید قائم، یہ کلام ہوا۔ اب گویا کہ دو فعلوں سے کیا کلام بن سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا نہیں، دو فعلوں سے کلام نہیں بنتی۔ کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ دونوں فعل پائے جا رہے ہیں، اور فعل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر صرف مسند بہ ہونا ہوتا ہے، مسند الیہ ہونا نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ دو فعلوں سے کلام ہمیں کلام کی شرطوں پر پوری نہیں اتر رہا، اس وجہ سے ہم اس کو دو فعلوں والے کو کراس کر دیں گے کہ یہ عقلی احتمال آپ کا غلط ہے۔ اس وجہ سے غلط ہے کہ دو فعلوں سے کلام حاصل نہیں ہوتی، اس سے مسند الیہ نہیں ہے، اس میں مسند الیہ ہونا نہیں ہے، اس میں صرف مسند بہ پایا جا رہا ہے، صرف مسند بہ پایا جا رہا ہے، مسند الیہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کلام نہیں بنے گے۔ اس کے بعد کلام دو حرفوں سے کیا بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ اس وجہ سے نہیں بن سکتی کہ اس میں نہ تو مسند الیہ ہے اور نہ ہی مسند بہ ہے، کیونکہ حرف نہ تو مسند الیہ بنتا ہے اور نہ ہی مسند بہ بنتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، اگلا احتمال آپ کا، کیا کلام ایک اسم اور ایک فعل سے بن سکتی ہے؟ جی ہاں، اس سے بن سکتی ہے۔ جیسے قام زید، اب یہ قام مسند بہ اور زید مسند الیہ، اب اس سے کلام بن گئی، کیونکہ اس کے اندر اسناد پایا گیا، اور اسناد کتنی چیزوں کو اپنے اندر لیتا ہے، ضمن میں لیتا ہے؟ دو چیزوں کو، مسند الیہ کو بھی اور مسند بہ کو بھی۔ تو دونوں شرطیں قام زید ان کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس کے بعد کلام ایک فعل اور ایک حرف سے بنتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں صرف مسند بہ ہونا پایا گیا، مسند الیہ ہونا نہیں ہے، کیونکہ حرف مسند الیہ نہیں بن سکتا، اس وجہ سے یہ کلام نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد کلام ایک اسم اور ایک حرف سے کیا بن سکتی ہے؟ یعنی کوئی ایسا آ جائے کہ آپ کے سامنے جملہ جس کے اندر ایک اسم ہو اور ایک حرف ہو، تو کیا کلام بن سکتی ہے؟ تو اس سے بھی کلام نہیں بنے گی، کیونکہ حرف مسند بہ نہیں بن سکتا۔ جبکہ یہاں پر ایک ہی اسم ہوگا تو وہ مسند الیہ تو بن جائے گا، مسند بہ نہیں بنے گا۔ یا اسم کو ہم مسند بہ بنا لیں تو پھر مسند الیہ مفقود ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم مسند الیہ بنا لیں اسم کو تو مسند بہ ختم ہو جائے گا، اگر ہم اسم کو مسند بہ بنا لیں تو مسند الیہ ہونا ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے یہ حرف اس اہتمام کے ساتھ یہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ حرف جو ہے وہ نہ تو مسند الیہ بن سکتا ہے اور نہ ہی وہ مسند بہ بن سکتا ہے، تو لہذا یہ بھی کلام نہیں بن سکتی۔ گویا کہ کلام کے عقلی احتمالات ہم ذہن کے اندر جو بنا سکتے ہیں وہ کل 6 بنا سکتے ہیں، ان میں سے 4 غلط ہوئے، 2 صحیح ہوئے۔ 4 غلط کیوں ہوئے؟ تو اس کا ہم ایک ہی جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اسناد نہیں ہے۔ کہیں مسند الیہ ہونا پایا جا رہا ہے جیسے یہاں، کہیں مسند بہ ہونا پایا جا رہا ہے جیسے یہاں،
यहाँ, اور کہیں نہ تو مسند لا ہونا پایا جا رہا ہے نہ ہی مسند بہی ہونا پایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ چاروں غلط ہیں، یہ دونوں صحیح ہیں کہ کلام اب کتنے چیزوں سے حاصل ہوتی ہے؟ کلام دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر ایک، دو اسموں سے، جیسے زید قائم۔ نمبر دو، ایک اسم اور ایک فعل سے کلام حاصل ہوتی ہے، جیسے کاما زید میں کاما فعل اور زید جو ہے وہ اسم ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں یہ کلام حاصل ہوئی۔ تو کلام کے عقلی احتمالات میں سے یہ دو درست ہیں، یہ چار غلط ہیں کہ ان سے ہم کلام حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر اسناد نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا اعتراض جو کہ ہدایت النحو کے اندر موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ کلام ایک اسم اور ایک حرف سے نہیں بن سکتی، یہ ایک اعتراض ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسی مثال پیش کرتا ہوں، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر ایک اسم اور ایک حرف آیا ہوا ہے تو کیا وہ کلام ہے یا نہیں، جبکہ مصنف نے اس کو کلام بنایا ہوا ہے، جیسے یا زیدو، یا زیدو۔ اب زید اسم ہے اور یا جو ہے وہ حرف ہے، حرف ندا ہے، تو گویا کہ اب ایک حرف اور ایک اسم جمع ہو گئے، تو سب نحوی یہی کہتے ہیں کہ یہ کلام ہے۔ اب بتائیے یہ کلام ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ یہ کلام ہے، جبکہ ہم اوپر اصول پڑھ چکے ہیں کہ ایک اسم اور ایک حرف سے کلام نہیں بنتا، جہاں تو اب بنا رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ جو یا حرف ندا ہے نا، یہ ادعو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ادعو یا اطلبو، اب ادعو زید، اطلب زید، ادعو زیدن، اطلب زیدن۔ اصل عبارت گویا کہ یا زیدوں میں جو مخفی ہے وہ ہے ادعو زیدن، اطلب زیدن۔ اب ہمارے سامنے دو چیزیں آ گئیں، ایک وہی اسم زید اور ادعو واحد متکلم کا صیغہ فعل، زید اسم یا اطلب واحد متکلم کا صیغہ فعل۔ اب ایک فعل اور ایک اسم، اس کے اندر چھپا ہوا ہے فعل جس کو ہم نے اخذ کیا، کیونکہ جن سے فعل ہم مستنبط کر سکتے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، ان میں ایک حرف ندا بھی ہے۔ تو یا کے اندر ایک فعل چھپا ہوتا ہے جس کو ہم مستنبط کر سکتے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو ہم نے اخذ کیے فعل وہ ادعو یا اطلب ہے۔ جب ہم دو فعلوں کو نکالیں گے تو ایک فعل اور ایک اسم ہمیں حاصل ہو گیا۔ اس وجہ سے اب آپ کا کوئی اعتراض نہ رہا، اس وجہ سے یا زید و کلام بن گیا، کیونکہ یا کے اندر فعل مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، جس کو ہم نے اخذ کر لیا۔ جب اخذ کیا تو اصل عبارت ادعو زیدن، اطلب زیدن بن گیا، تو اب کوئی اعتراض باقی نہ رہا۔ تو گویا آج کے درس میں ہم نے کلام کی تعریف، اسناد کی تعریف، کلام کتنی چیزوں سے بنتی ہے، یا زید و کلام ہے یا نہیں، اس حوالہ سے پڑھا۔ امید ہے طلباء اس سے بھی فائدہ حاصل کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔